الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بتاؤ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اعلم و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسے بات کرنا جو اس کو بری لگے تو غیبت ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ سنا کہ کسی سے سنا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے تو وہ اشرفیوں کی ایک تیلی اس کے لیے بیچ دیتے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت اس نے تو آپ کی غیبت کی ہے تو اشرفیہ کس بات کی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اشرفیہ احسان کے بدلے میں اس نے میرے غیبت کی، اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہے، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ایک دوسرے سے غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔